بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں کور کرنا ہے ہم کو کہ اب شہباز شریف اور مریم کہاں کھڑی ہیں، آپس میں کیا معاملات طے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں اور کون سیف پیسج مانگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سخت معاشی فیصلے، ضمنی انتخابات میں شکست کا باعث بننے والی جو رپورٹ ہے وہ بھی سبمٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ شکست کیوں ہوئی ہے نون لیگ کو۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بہت خاص خبریں ہیں جس میں جاوید لطیف نے جو ہے آج بہت کچھ اوپنلی کہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، بہت ضروری ہے۔ شروعات کرتے ہیں ہم جاوید لطیف سے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں نے ہم کو استعمال کیا، ہمارے سیاست تباہ کر دی، ہمارا ووٹ بینک ختم کروا دیا اور ووٹر کے سامنے ہمارا مذاق بنا ہے۔ عمران خان سے کوئی ناراضگی تھی، ہم کو بلا لیا، اب لگتا ہے کہ ان کے معاملات آپس میں ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ شکایتیں جو ہیں یہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جاوید لطیف نے بہت کچھ کہا ہے، اور میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو سامنے شیئر کر دیتا ہوں، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نومبر دسمبر میں کوئی اپوائنٹمنٹ ہو، کوئی یہ دباؤ ہو، کسی قسم کا نواز شریف پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، مگر جنہوں نے یہ بات کہی کہ ریاست کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، ہم ریاست کے لیے تو تیار تھے، ہیں، اور خوشی سے وہ خودکشی کی، مگر ریاستی اداروں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا مداوع کرنا ضروری ہے۔ وہ ملبہ اٹھا کے ہم نہیں الیکشن کی طرف جا سکتے اور نہ ہم جائیں گے۔ ہم جو کچھ حقائق ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، وہ ہمیں ساری کی ساری قوم کے سامنے رکھنی پڑے گی، اور نواز شریف کو پورے کا پورا سچ جو ہے وہ اب قوم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ نواز شریف کو سچ جو ہے، سچ رکھنے کے لیے ان کے پاس نواز شریف ہے، وہ کہتے سچ نواز شریف رکھ دے۔ حکومت ہم کر رہے تھے، نواز شریف نے تو منع کیا تھا۔ نواز شریف کا سچ تو یہ ہے کہ اس نے کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو دکھا دوں تو یہاں پر آپ کو جتنے بھی آپ کلپس دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو وہ یہی آپ کو پڑھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں کہ شروع دن سے ہی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھا نواز شریف، تو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر حکومت لی کس نے؟ اصل میں رپورٹنگ کیا ہوئی؟ معاملہ یہ ہوا، پرابلم یہ ہوئی کہ ایک چیز بنائی شہباز شریف نے، اور جب وہ ہیں شیخ رشید، وہ کہتے ہیں جب بھی میں جاتا تھا دوستوں سے ملنے، پہلے سے شہباز شریف بیٹھا ہوتا تھا، لمبی میٹنگ کرتا تھا۔ اب وہاں پر جب واپس آتا تھا گھر تو وہ مریم پوچھتی تھی کہ چاچو کیا بات ہوئی، تو وہ کہتے تھے کہ جی بس آپ کا ہی ذکر ہوا ہے اور آپ کا ہی کام کر رہا ہوں، اور آپ کو جو پاسپورٹ ہے وہ نکل جائے گا، اس کے بعد پھر ہم فری ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یعنی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جو فیڈ بیک ملتا تھا نواز شریف کو اور مریم کو، وہ بادی النظر میں صحیح نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنا معاملات بنا رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہی ہمارے معاملات بنا رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جو اب ہمیں سننے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حالات تو پہلے ہی خراب تھے۔ یہ کووڈ پازیٹیو ہم خود نہیں نہ ہوتے، کووڈ پازیٹیو کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں فیس کروں، بس انف از انف۔ اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ آپ نے جو کہا میں نے مانا، آپ نے کہا کمپین کرو، میں نے کمپین بھی کی، آپ نے جو کہا میں نے کیا، لیکن اس کے بدلے میں ظاہر سی بات ہے کہ مجھے آپ ایم این اے کی سیٹ نہیں دے سکتے، آپ مجھے پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے، آپ مجھے وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنا سکتے، تو آپ مجھے کم از کم باہر بھجوا دیتے۔ اس کے لیے میرا پاسپورٹ پڑا ہوا ہے عدالت میں، آپ وہ نہیں دلوا سکتے، کیونکہ ان کی تو بڑی بات چیت ہے نواز شریف کی، مگر وہ پاسپورٹ نہیں دلوا سکتے، میرے باپ کو پاکستان نہیں لا سکتے۔ تو پھر نواز شریف کو مریم کو کیا ملا؟ ملنا تھا ہی نہیں، یہ تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اب کھل دل سے تسلیم کرے، یعنی کہ نہ میرا باپ رہے گا وزیر اعظم، تو نہ میرا چاچو رہے گا، اور نہ ہی پھر اس کا کزن رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ ہوا تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جو شہباز شریف ہے ان کا بھی آ گیا ہے کہ میں ضمنی انتخابات کے انتھک کوششوں پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور ورکرز کا، مریم نواز نے پارٹی کے لیے بہترین انتخابی مہم چلائی۔ ابھی جو الفاظ ہیں یہ بہت سمپل سی بات ہے کہ ہم اس کو، کیونکہ جو حالت ہوئی ہے اس کے بعد میں کہوں گا کہ طنزی کر رہے ہیں ہونے کے بعد، یعنی کہ آپ نے جو انتخابی مہم چلائی اس میں جو ہمیں عزت ملی، جو ہمیں مقام ملا، وہ یہ ہے کہ 4 سیٹیں ہیں اور 4 سیٹوں کے اوپر بھی معاملہ جو ہے وہ ڈاما ڈول ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر یہ رپورٹ آ گئی کہ کس طریقے سے جو ہے اندر جو انہوں نے بیٹھ کے بات کی ہے، ابھی آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں
کہ کیوں ہمیں شکست ہوئی ہے. تو اس میں تمام لوگ شامل تھے. جو لوگ شامل تھے میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں. اس میں رانا ثناءاللہ تھے, خواجہ آصف, مریم اورنگزیب, عظیم, نذیر تارڑ, سردار ایاز صادق, محمد احمد خان, عطا اللہ تارڑ, سردار اویس لغاری, رانا مشہود اور دیگر نے اجلاس میں شرکت کی. اور انہوں نے کہا کہ اب جو پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو بچانا ہے. یہ سب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. یہ کیسے ہوگا یہ میرے علم میں نہیں ہے, مگر انہوں نے یہ ایک غیر عجیب سی ڈیوٹی جو ہے انہوں نے لگا دی ہے. اور رانا ثناءاللہ نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں بتایا کہ جو لوگ ہیں جو منحرف ارکان تھے ان کے وہ نہیں ان کو پذیرائی ہوئی, ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ یہ آپ نے کس کو بٹھا دی. یعنی کہ جو ٹیم ہوتی ہے نا, ایریا سے جو ٹیم ہوتی ہے, وہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا لوٹوں کو. جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو انہوں نے محنت بھی نہیں کی. محنت نہیں کی تو وہ ہار گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی تو یہی تھی. اب آگے صورتحال کیا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نے جلتی پہ تیل کا کام کیا اور ہار میں بنیادی کردار ادا کیا. ضمنی انتخابات سے صرف 2 روز قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا کوئی فائدہ عوام نے ان کو وہ نہیں کیا, پسند نہیں کیا, پذیرائی نہیں ہوئی, اور عوام نے جو ہے ہمیں مکمل طور پر مسترد کر دیا. یہ تمام اندر سے رپورٹ آئی ہے. اب جو 3 بڑوں کا رابطہ بھی ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان کا ہوا, نواز شریف نے کیا, اور آصف علی زرداری سے ہوا. اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہہ رہی کہ اب اخلاقاً تو حکومت ختم ہو چکی ہے. مطلب اخلاق کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس نہ KPK ہو, نہ سرحد ہو, نہ بلوچستان ہو, نہ سندھ ہو, تو وہ وزیر اعظم تو نہیں پھر اچھا لگتا. اس لیے اخلاقاً تو آپ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کام کرتا ہوں, ایک اٹیمپٹ کرتا ہوں. یعنی کہ یہ جو شہباز شریف کا جو فارمولہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو موقع دیں. یعنی کہ نواز شریف سے ایک ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ شہباز شریف کو موقع دیں کہ وہ پنجاب میں حمزہ کو بٹھائے, اور تقریباً 10-12 سیٹیں جو ہے PTI کی وہ وہاں توڑی جائیں. اب وہ دیکھیں ٹوٹنے کا ٹائم تو میرے خیال نکل گیا ہے. اب بجائے اس کی یہ ہے کہ یہ فارمولہ کیسے کام کرے گا, کیونکہ جنہوں نے بکنا تھا بک گئے, جنہوں نے لوٹا بننا تھا بن گئے, اور جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو گئے. اب 10-12 لوگ کیسے, اور جو سوچ بھی رہا ہوگا یا کسی کے دل میں ایک 19-20 اگر ایمان کی خرابی آئی بھی ہوگی, تو جو حالات کل ہوئے ہیں اس کے بعد تو وہ جس طرح فاروق ستار کا نے سن لیا کہ وہ MQM جوائن کرنے والے تھے, مگر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سوچوں گا, کیونکہ جو کل حالات ہوئے ہیں اب اس کو بے شک کوئی نہ مانے, لیکن صورتحال بڑی نازک ہے. اب شہباز شریف دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی جو خدمات انہوں نے انجام دی, ٹھیک ہے نا, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے مجھے استعمال کیا یا وہ کر رہے ہیں, لیکن اب وہ ایک کائنڈ آف یو کین سے سیف پیسج کی بات کر رہے ہیں. سیف پیسج وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے. اور انہوں نے مریم کے لیے بات کی ہے, مگر مریم کے لیے انہوں نے پہلے کہا کہ مریم کی بات مت کیا کرو, کیونکہ مریم کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے. تو اگر ہم کبھی یہ خبر سنتے ہیں, ابھی کنفرم نہیں ہے, مگر اگر ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب کی بار اگر احتساب ہوا تو شہباز شریف کو پتہ ہے کہ میرے پر تو فرد جرم ہی خالی عائد نہیں ہے, باقی تو کام تیار پڑا ہوا ہے. یعنی کہ صرف اور صرف پینڈنگ ہے, کام تو تیار ہے اور وہ کیس تیار ہے, اور اس کے اندر جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں, مطلب ان کے بیٹے, سگے بیٹے, وہ سلمان شہباز وہ اشتہاری ہے. تو جس کیس کے اندر سلمان شہباز اشتہاری ہو جائے تو وہ تو کنفرم کیس ہو گیا. اس کیس کے اندر مین کردار شہباز شریف ہے, تو وہ کیسے بچ سکتا ہے جہاں اشتہاری جو ہے وہ آپ کا اپنا سگا بیٹا ہو, جس پروگرام کے اندر آپ شامل ہو یا اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. تو یہ جو ہے سیف میسج مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ ملک سے نکلنے کا پروگرام بتائیں, کس طریقے سے میں نکل سکتا ہوں. ایک اپنا وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے نکلنے دیا جائے. لیکن یہ نکل جائیں گے تو پھر نون لیگ کدھر کی بچے گی, نون لیگ کیا کرے گی. اور اس طرح مت جانا, یہ مریم نواز کا جو ہے نا وہ خیال ہے کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے حکومت نہ چھوڑے. بہرحال جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنی اسپیچ کر چکے ہوں یا کرنے والے ہوں, کیونکہ وہ ٹائم بھی اب آ چکا ہے, تقریباً کافی لیٹ ہو گیا ہے. تقریباً یہاں تو ٹائم کچھ اور ہے, لیکن بہرحال صورتحال دیکھتے ہیں. کافی قریب اب ہم آ چکے ہیں اس وقت کے کہ جو وکٹری اسپیچ ہے اس کا بھی آپ کو بھی انتظار ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں. لیکن ممکنہ طور پر, کیونکہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے, تو میں صرف میں گمان کر سکتا ہوں کہ وہ الیکشن کے, کیونکہ اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ الیکشن کی بات کریں گے. کیا وہ انتقام کی بات کریں گے, کیا وہ لڑنے کی بات کریں گے, کیا وہ جھگڑنے کی بات کریں گے, کیا وہ کچھ اور بات کریں گے. کیونکہ ہر طرف سے ہی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ سٹانس رکھا ہے, نیوٹرل رہے اور ایک طریقے سے کام کیا. انہوں نے بولا کہ جی یہ آپ کی اصل اوقات ہے, یہ ہے پوزیشن آپ کی, اصل پوزیشن آپ کی یہ ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہم, یعنی کہ آپ کو کیا اس کا کیا کریں, آپ کا ہم کیا کریں, آپ بتائیے. تو وہ ان کے پاس جواب ہے نہیں. تو دیکھتے ہیں
کہ اس کے اوپر کیا سیٹلمنٹ ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا جو اسپیچ ہے وہ طے کرے گا تعین آنے والے وقت کا، کہ وہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں، وہ کوئی ٹائم فریم دیتے ہیں کہ آپ فلاں تاریخ تک حکومت گرا دیں ورنہ ہم یہ قدم اٹھائیں گے، تو وہ سب دیکھیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ اسپیچ کریں آج اور کوئی وہ اسپیچ کریں 22 کے بعد، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی 22 کا بھی بڑا ایک بیچ میں ایک گیم رہتا ہے. تو وہ جب ہو جائے گا، سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا معاملہ، تو پرویز الہی جو ہے وہ وہی کریں گے جو ان کو عمران خان کہیں گے. سمپل سی بات یہ ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.